آپ نے بہت بہترین ٹاپک چھیڑا ہے سر. مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی کیا ہے؟ ایسا روزہ جو وقفے سے رکھا جائے یا باری سے رکھا جائے. ایون چپ کے روزے کے بھی آپ نے اصطلاح سنی ہوگی کہ جس دن میں نے کچھ بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہو. ہم اپنے کلچر کی وجہ سے, وہ جو پکوڑوں والا کلچر ہے اس کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں. تو میں اس کو کہتا ہوں افطار انلمیٹڈ. اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں, بلیک ٹی لے سکتے ہیں بغیر شوگر کی, بلیک کافی لے سکتے ہیں, گرین ٹی لے سکتے ہیں. کیا ہم اس میں دودھ, چائے وغیرہ اس قسم کی چیزیں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی لکوڈ ہی ہیں. اکثر غلطی خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ مردوں کے لحاظ سے پورے تھرو آؤٹ دا منتھ, پورا مہینہ وہ 16 اور 8 رکھتی ہیں. پیریڈز جب خواتین کو ہوتے ہیں تو اس دورانیے میں کیا وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتی ہیں؟ خواتین جو بیسک بنیادی غلطی کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ مردوں والی ڈائٹنگ شروع کر دیتی ہیں. وہ جب بھی ڈائٹنگ کرتی کچھ مہینوں میں کچھ کلو وزن کم تو ہو جاتا, مگر پھر ایک پوائنٹ پر آ کر اٹک جاتا اور مزید کم نہیں ہوتا. پرہیز اور ورزش کے باوجود سوئی ٹس سے مس نہیں ہوتی. گوگل اور سوشل میڈیا پر موجود سارے طریقے اور ٹوٹکے آزما لیے لیکن وزن کم ہونے کا نام نہیں لیتا. پھر کسی نے ڈاکٹر اکرام اور ان کی ٹیم سے ملنے کا مشورہ دیا, جن کے بتائے ہوئے خاص طریقے پر عمل کر کے اس کی صرف صحت ہی نہیں بلکہ دنیا ہی بدل گئی. اب اس کے پاس نہ صرف ایک آئیڈیل ویٹ اور شیپ ہے بلکہ اس کا اسٹیمنا, اس کی انرجی, نیند, ذہنی اور جذباتی صحت بھی بہت بہتر ہے. اور تو اور اب وہ اپنی عمر سے بڑی بھی نہیں لگتی. آخر وہ طریقہ ہے کیا؟ جانتے ہیں آج کے زبردست ڈاک کاسٹ میں ڈائٹیشین ماہا اور ڈاکٹر اکرام کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں ڈائٹیشین ماہا اور آج ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنی نئی ایپیسوڈ میں ایک اور منفرد اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ, جو کہ ہمارے پاس جس سے کوئریز بھی آتی ہیں ریلیٹڈ, اور اسی کے بارے میں ہم مزید جاننے کے لیے موجود ہیں آج اپنے ایک بہترین فزیشین اور نیوٹریشنسٹ کے ساتھ, جن کا نام ہے ڈاکٹر سید اکرام. آئیے تو ان سے مزید اس بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. ٹاپک کا نام ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کریں گے ہم ڈاکٹر اکرام سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ بتائیے. اللہ کا شکر. مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی کیا ہے؟ آسان ترین ترجمہ اس کا اردو میں یہ ہوگا کہ ایسا روزہ جو وقفے سے رکھا جائے یا باری سے رکھا جائے. ٹھیک, ہم جانتے ہیں کہ روزے کا کانسیپٹ ہر کلچر میں تقریباً اور ہر دین میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ انگلش میں اس کو فاسٹ کہا جاتا ہے, ہندی میں اس کو بھرت کہا جاتا ہے, اچھا, عربی میں صوم کہا جاتا ہے, اور اردو میں روزہ کہا جاتا ہے. بالکل. ایون چپ کے روزے کے بھی آپ نے اصطلاح سنی ہوگی کہ جس دن میں نے کچھ بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہو تو اس کو چپ کا روزہ کہتے ہیں. سو کسی نہ کسی طرح ہر دور میں جب سے انسان ہے روزے کا کانسیپٹ موجود رہا ہے. اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے مراد وہ خاص فاسٹنگ ہے جو آپ وقفے سے رکھتے ہیں, یعنی دن کے کچھ مخصوص اوقات میں رکھتے ہیں. یہاں پر یہ ضروری ہے جاننا کہ روزے کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. پہلا روزہ تو ہم بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامک یا شرعی روزہ ہوتا ہے, ماہ رمضان کا ہے. پھر سنتی روزے ہوتے ہیں جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ بالکل کہا جاتا ہے. تو یہ بھی روزے ہیں. اس میں سحور یا سحر سے آپ روزے کا آغاز کرتے ہیں اور غروب تک یا افطار تک مغرب کے ٹائم تک وہ روزہ کھول لیتے ہیں, بریک کر دیتے ہیں فاسٹ کو. تو یہ تو ایک شرعی روزہ ہے اور اس کی بہت بینیفٹ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ سارے بینیفٹس, جسمانی بینیفٹس کی میں بات کر رہا ہوں, ویسے تو روحانی بھی ہیں, جذباتی بینیفٹس بھی ہیں, ذہنی بینیفٹس بھی ہیں, لیکن جسمانی بینیفٹس کافی حد تک ہم اپنے کلچر کی وجہ سے, وہ جو پکوڑوں والا کلچر ہے اس کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں. لال شربت کی 3 جو ہے وہ ہم نے گلاس پینے. پکوڑوں کے ساتھ فرائز بھی تو ہوتے ہیں سر. بچے ہیں موجود تو گھر میں وہی بنا لیا ان کے لیے. فرائڈ چکن آج کل کتنی زیادہ مشہور ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں اس کو کہتا ہوں افطار انلمیٹڈ. ایٹ واٹ ایور یو کین ایٹ ہاف نو میٹر, کتنا بھی آپ کھائیں وہ آپ کھائیں. سو یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ لائسنس مل گیا ہمیں, باقاعدہ میلے فیسٹیول اس میں ارینج کیے جاتے ہیں, جس سے ہوتا یہ ہے, آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو وزن کم ہو جائے گا ماہ رمضان میں, جب وہ احتیاط نہیں کرتے تو ان کا وزن ایکچولی ماہ رمضان کے شروع میں جتنا تھا اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے روزوں کے بعد, کیونکہ وہ بیسیکلی اس کی جو قواعد و ضوابط ہیں, رولز, اس کو فالو نہیں کر رہے. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں
اس فاسٹنگ کو کہتے ہیں جس کو آپ میڈیکل فاسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. میڈیکل فاسٹنگ کا مطلب یہ کہ دن کے اوقات ہیں 24 گھنٹے, ٹھیک ہے. 24 گھنٹوں میں سے اس کو ہم نے 2 کھڑکیوں میں یا 2 ونڈوز میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک کھانے کی کھڑکی ہے جس کو ایٹنگ ونڈو کہتے ہیں, یعنی لیٹ سے کہ اگر میں نے صبح 12 بجے اپنا بریک فاسٹ پہلا میل لیا ہے اور رات 8 بجے میں ڈنر یا آخری میل لے لیتا ہوں, تو یہ میری ایٹنگ ونڈو 8 گھنٹے کی ہو گئی. صحیح. دن 24 گھنٹوں کا ہے, جب 8 گھنٹے کی ایٹنگ ونڈو ہو گئی تو 16 گھنٹے بچے. ان 16 گھنٹوں میں میڈیکل فاسٹ میں یہ فرق ہوتا ہے اور دوسرے فاسٹ میں. ظاہر ہے کہ اسلامک فاسٹ میں آپ کے علاوہ ڈیورنگ روزہ کچھ نہیں کھا سکتے, لیکن جب آپ میڈیکل فاسٹنگ کرتے ہیں یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ آلدو کہ کچھ کھاتے نہیں ہیں, لیکن اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں, بلیک ٹی لے سکتے ہیں بغیر شوگر کی, بلیک کافی لے سکتے ہیں, گرین ٹی لے سکتے ہیں, اور تو اور اگر آپ کو کمزوری محسوس ہو تو آپ یخنی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. چکن براتھ, جی چکن براتھ لے سکتے ہیں یا فش براتھ لے سکتے ہیں اور دوسرے براتھ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, یعنی روزانہ ایک خاص اوقات میں کھانا اور ایک خاص اوقات میں نہیں کھانا. اب یہ اوقات آپ کی جسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں. کون سے اوقات آپ کے لیے سوٹیبل ہیں یہ آپ کو بتائے گا آپ کا ڈاکٹر یا آپ کا نیوٹریشنسٹ یا نیوٹریشنسٹ ڈائٹیشن. بہتر, ٹھیک ہے سر. تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو بات بتائی ہے کہ فاسٹنگ والی جو ہماری کھڑکی ہے, یعنی کہ 16 گھنٹے جس میں ہم نہیں کھا سکتے, اس میں ہم ایک طرح سے واٹر بیسڈ جو ہے وہ لکوڈز کنزیوم کر سکتے ہیں. کیا ہم اس میں دودھ, چائے وغیرہ اس قسم کی چیزیں نہیں کر سکتے, وہ بھی لکوڈ ہی ہیں؟ رائٹ, بالکل. تو اچھا سوال ہے. دیکھیے, جب ہم میڈیکل فاسٹ کی بات کرتے ہیں, یعنی ہم دینی روزے کی بات نہیں کر رہے, میڈیکل فاسٹ یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایٹنگ ونڈو اس میں تو جو چیزیں آپ کو الاؤڈ ہیں, جو ہیلدی چیزیں وہ آپ کھا سکتی ہیں. اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا فاسٹ فوڈ کھانے کا, پروسیس فوڈ کھانے کا, بہت سارا میٹھا کھانے کا, شکر کھانے کا, چاول کھانے کا. اس میں آپ کو ہیلدی چیزیں کھانی ہیں, کم مقدار میں کھانی ہیں. جو نان ایٹنگ ونڈو ہے جس میں آپ نہیں کھا رہے ہیں, اس میں آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں, بلیک کافی لے سکتے ہیں, بلیک ٹی لے سکتے ہیں. دودھ کیوں نہیں لے سکتے, شکر کیوں نہیں لے سکتے, آٹا کیوں نہیں لے سکتے, چکن کی بوٹیاں کیوں نہیں ڈال سکتے؟ کیونکہ پھر فاسٹ کا مقصد ختم ہو جائے گا. جب بھی ہم کچھ کھائیں گے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, جب ہم وہ ایٹنگ ونڈو کے علاوہ کھا رہے ہیں, رات کو 2 بجے کھا رہے ہیں, 11 بجے کھا رہے ہیں, 10 بجے کھا رہے ہیں, ایٹنگ ونڈو کے علاوہ کھا رہے ہیں, تو اس سے آپ کا بلڈ شوگر لیول بڑھے گا. اچھا, اور فاسٹنگ بلڈ شوگر سی جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کو فاسٹنگ بلڈ شوگر چیک کرنی ہے, تو آپ اس سے باہر آ جائیں گے. گرین ٹی سے, بلیک کافی سے, بلیک ٹی سے, پانی سے آپ کی بلڈ شوگر پہ کوئی سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں پڑتا. یونیورسل سالوینٹ, نو کیلریز, نو پرابلم. بالکل ایسا ہی ہے. سو اسی وجہ سے آپ کو الاؤ کیا گیا ہے. لیکن دودھ اور دوسری چیزیں, بوٹیاں ہیں, چکن ہے, باربیکیو, آلدو کہ وہ ساری چیزیں اچھی ہوں گی, لیکن آپ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی نان ایٹنگ ونڈو میں نہیں لینی ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں, آپ نے 8 اور 16 کی بات کی, یہ سب سے کامن فریکوینسی ہے ایٹنگ ونڈو کی اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی, لیکن یہ چینج بھی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ خیال رہے کہ خواتین کے جو ہارمونل سائیکل ہوتا ہے, جو ان کے پیریڈز ہوتے ہیں ماہانہ, اس کے لحاظ سے یہ ایٹنگ ونڈو چینج ہونی چاہیے. اکثر غلطی خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ مردوں کے لحاظ سے پورے تھرو آؤٹ دا منتھ, پورا مہینہ وہ 16 اور 8 رکھتی ہیں. 16 گھنٹے میں کچھ نہیں کھاؤں گی, 8 گھنٹے میں کچھ کھاؤں گی. تو مسئلہ یہ اسی وجہ سے ان کا ویٹ اکثر اسٹک ہو جاتا ہے. آپ نے بہت بہترین ٹاپک چھیڑا ہے سر. یہ بالکل ہمیں اس کو ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے کہ میلز اور فیمیل باڈی بالکل الگ ہے. اسی سوال کے اندر سے آپ نے ایک اور سوال میرے لیے نکال دیا ہے کہ بالکل مرد اور خواتین دونوں میں ہی فرق ہے, ٹھیک ہے نا, باڈی کمپوزیشن میں بھی فرق ہے. اسی حوالے سے پیریڈز جب خواتین کو ہوتے ہیں تو اس دورانیے میں کیا وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتی ہیں, اور اگر کر سکتی ہیں تو کس طرح کر سکتی ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ خواتین جو بیسک بنیادی غلطی کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ مردوں والی ڈائٹنگ شروع کر دیتی ہیں. یعنی ان کا جو اسٹائل ہوتا ہے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا وقفہ ہوتا ہے, بالکل مردوں والا ہارڈ روزہ رکھنا شروع کر دیتی ہیں. وہ یعنی کھانے کی 6 گھنٹے کی ایٹنگ ونڈو کر لیں گی, 8 گھنٹے کی ایٹنگ ونڈو کر لیں گی پورے مہینے کی. یہ خطرناک ہے کیونکہ خواتین ماہا ہارمونل رولر کوسٹر پہ ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے 10 دن اگر ان کا ایک ہارمون اوپر ہے تو انسولین نیچے ہوگا, اور ایک ہارمون نیچے ہے تو انسولین اوپر ہوگا. تو ملٹیپل ہارمونز کام کر رہے ہوتے ہیں خاتون کے میٹابولزم میں. صحیح. جبکہ مردوں میں ایک ہارمون جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتا ہے. سو خواتین کا اکثر ویٹ اسٹک اسی وجہ سے ہوتا ہے
کہ وہ ایک ہی فریکوینسی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی رکھتی ہیں, 16-8 کر لی یا 10 اور 14 کر لی, سو اس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. تو خواتین کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے, ایٹنگ ونڈو کتنی بڑی ہوگی, کتنی کم ہوگی, یہ ان کو اس کے لیے رجوع کرنا چاہیے, کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے یا ڈائٹیشین سے, جو ان کے ہارمونل سائیکل کی ڈیٹ کے لحاظ سے بتائے گا کہ ان دنوں آپ 8 گھنٹے اور کرنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے. obviously وہ آپ کو زیادہ بہتر فیس ٹو فیس ڈاکٹر یا ڈائٹیشین ہی بتا سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, چلے سر, یہ تو ان خواتین کی بات ہو گئی جن کو پیریڈز وغیرہ ہو رہے ہیں. واٹ اباؤٹ دوز, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کہ حاملہ ہیں, پریگننٹ ہیں, یا پھر جو کہ بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہیں, بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں, کیا وہ یہ چیز کر سکتی ہیں؟ رائٹ, سو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ عام طور پہ الاؤ نہیں کی جاتی پریگننٹ خواتین کو, کیونکہ بیبی کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں کیلوریز کی, تو عام طور پہ یہ ریکمینڈ نہیں کی جاتی. لیکن جو بڑی ایٹنگ ونڈو والی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے وہ اپنی گائنیکالوجسٹ سے, اپنی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد وہ کر سکتی ہیں. 8 اور 16 والی ڈیفینیٹلی ریکمینڈ نہیں کی جاتی کہ 8 گھنٹے آپ کھا رہے ہیں اور 16 تھوڑی سی ہارش ہو جائے گی ان کے لیے, زیادہ ہو جائے گی اور بچے کی صحت متاثر ہو سکتی ہے, تو ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ obviously نیوٹرینٹس ماں ہی پہنچا رہی ہے بچے کو. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی, اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور نرسنگ مدرس جو ہوتی ہیں, نرسنگ میں بھی یہی ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا ہوگا. بہت سی خواتین نرسنگ میں روزے رکھ لیتی ہیں, رکھ سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر آپ اس کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی ڈیزینس نہیں ہو رہی, چکر نہیں آ رہے, بلڈ شوگر لیول لو نہیں ہو رہا, اریٹیشن نہیں ہو رہی ہے, آپ چڑچڑی نہیں ہو رہی ہیں, تھکن نہیں ہو رہی, سانس نہیں پھول رہی, اس طرح کے سمٹمز اگر نہیں ہیں اور آپ مینیج کر سکتی ہیں تو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتی ہیں. لیکن اگین بہتر یہی ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے, کیونکہ ہر انسان کی باڈی کی جو کیفیت ہے, جسمانی ساخت ہے, وہ مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے بچوں کی مختلف ہے, اسی طرح عورتوں اور مردوں کی بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. اور عورتوں میں پھر ہمارے پاس کیٹیگریز آ جاتی ہیں, پیریڈز پہ جو خواتین ہیں, پریگننٹ جو ہیں, نرسنگ جو ہیں, بالکل مینوپاز پہ, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے کہ چلے یہ ساری بات تو ہو گئی کہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا, اس کے ایکچولی میں فوائد کیا ہیں؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے فوائد آئی کین ناٹ اسٹریس انف, بہت زیادہ ہیں. یعنی عام طور پہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ صرف وزن کم کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. جب آپ اپنا وزن اچیو کر لیں, گول ویٹ اچیو کر لیں, تو اس کے بعد مینٹین کرنے کے لیے بھی آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں. بلکہ یقین کیجئے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اتنے بینیفٹس ہیں کہ اسٹڈیز ہوئی ہیں, اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, کچھ کلچرز میں, چائنا میں, جاپان میں, یونان میں, لوگ پوری زندگی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ آپ روزانہ پوری زندگی آپ نے روزے رکھ لیے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے میڈیکل فاسٹ رکھا, آپ نے 8 گھنٹے کی ونڈو میں کھا لیا, 16 گھنٹے کی ونڈو میں آپ نے صرف پانی پیا, گرین ٹی لے لی, بلیک کافی لے لی, بلیک ٹی لے لی, وغیرہ وغیرہ. لیکن یقین کیجئے سب سے بڑا بینیفٹ تو اس کا ویٹ لاس ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو ایٹنگ ونڈو تھوڑی شارٹ رکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا بینیفٹ ہے اینٹائی ایجنگ, یعنی آپ کی ایج. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عمر سے جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں, بڑے نظر آتے ہیں. ایکچولی وہ بوڑھے نہیں ہوتے, لیکن وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتا ہے تو حالت بھوک میں, حالت فاسٹنگ میں کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں اس کی باڈی میں قدرتی طور پہ, جس کو سرٹوئنز کہتے ہیں, SIRTUINS. سرٹوئنز وہ زبردست نیچرل کیمیکلز ہیں, وہ جو آپ کا اینٹائی ایجنگ ہیں آپ کے لیے, یعنی آپ کی اسکن کے لیے, اس کی ٹوننگ, ٹائٹننگ اور فرمنگ کے لیے, آپ کا نظام ہاضمہ بہتر بنانے کے لیے, آپ کی ڈائجسشن امپروو کرنے کے لیے, آپ کی ایسیڈیٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے بہت بہترین ہے. سو اینٹائی ایجنگ دوسرا اس کا بینیفٹ ہو گیا. تیسرا ویٹ لاس مینٹیننس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ وزن کم کر لیا ہے, اب آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ انرجی لیولز, جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ نیچرل ڈیٹاکس ہے, ٹھیک. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے, بالکل میں یہی پہلے والی قوموں پہ بالکل فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. تقویٰ کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں سر, ایک ریفریش ہو رہی ہے آپ کی باڈی. پورا 1 ماہ ایک چیز کو آپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پورے 11 ماہ کی اس کی بینیفٹ مل گیا ایک طرح سے. بالکل ایسا ہی ہے. سو جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ایک آفاقی دین ہے, 4 طرح کی صحت ہے, اور دین جب فاسٹنگ کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے تو
چاروں طرح کی صحت کے فوائد ہیں. فوائد یعنی روحانی صحت کے لیے تقویٰ ہے, گناہوں سے پرہیز ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے. جذباتی صحت غصہ آنا, صبر ہے, روزہ صبر سکھاتا ہے. میں خدا نخواستہ روزے کی حالت میں گالم گلوچ کر رہا ہوں, لڑ رہا ہوں, تو اس کا روحانی جو فوائد ہیں وہ ضائع ہو گئے. اسی طرح جسمانی بینیفٹس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, انرجی لیولز ہیں, فٹیگ کم ہوتا ہے, سوزش, ورم, سوجن, انفلیمیشن کم ہوتی ہے, درد کم ہوتے ہیں, اینٹائی ایجنگ کا اپنی عمر سے پہلے بڑا نظر آنا اس کو کم کرتا ہے. اس کے علاوہ روحانی صحت کی ہم نے بات کر لی. ذہنی صحت, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب کوئی حالت فاسٹنگ میں ہوتا ہے, حالت بھوک میں ہوتا ہے, تو ڈپریشن اور انزائٹی, کیونکہ اگر اس کی توجہ اپنے روزے کی طرف ہے, اپنی حالت کی طرف ہے, اور اس میں وہ بہت سارے روزمرہ کے کام نمٹا رہا ہے, تو وہ اریٹیشن, وہ چڑچڑاہٹ جو بلڈ شوگر لیول بڑھنے سے ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی وہ نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے رکنا ہے, تو بیسیکلی آپ کو نظم و ضبط اور صبر کا درس دیا جا رہا ہے. اور ڈپریشن یعنی مایوسی, اداسی, تنہائی, اور انزائٹی یعنی بے چینی, تشویش, خوف, انپریڈکٹیبلٹی, انسرٹینٹی, اس میں بھی امپرومنٹ آتی ہے. جسمانی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے, روحانی بھی, ذہنی بھی, اور آپ نے تو لاتعداد فوائد گنوا دیے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ تھوڑی سی ذہنی ایشوز کے بھی شکار ہیں تو بھی آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صرف ویٹ لاس ہی نہیں, اس میں بھی یہ ہیلپ کر سکتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو رہ گئی بتانے سے, آٹوفیجی. آٹوفیجی ایک پروسیس کو کہتے ہیں جس میں آپ کی باڈی حالت فاسٹنگ میں, حالت روزہ میں, آپ کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو کھانا شروع کرتی ہے. وہ ڈیڈ سیلز جو خدا نخواستہ بعد میں کینسر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. بالکل اینٹائی کینسر بھی اس کا ایک افیکٹ ہے. اور اسی طرح جو فاضل سیلز ہوتے ہیں, ایکسٹرا سیلز ہو جاتے ہیں باڈی میں, جن کی وجہ سے ورم, سوزش وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, انفلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے, ان کو بھی کم کرتا ہے روزہ. اسی وجہ سے اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو ایک میڈیکل فاسٹنگ ہو گئی نا, اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دین میں بھی پیر اور جمعرات کو جو سنتی روزہ کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہا گیا. لیکن خیال رہے کہ اس سنتی روزے میں آپ نے ضروری نہیں روزانہ پکوڑے کھانے, پھلکیاں کھانی ہیں, ٹھیک ہے, دہی بڑے کھانے, باہر سے جا کے روزہ کھول لیں فاسٹ فوڈ کھا کے, تو جسمانی بینیفٹس اس روزے کے ضائع ہو جائیں گے. صحیح. اچھا چلیں سر, اب یہ بتائیے کہ فوائد ہمیں معلوم ہو گئے, تمام چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں, ایسی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, جن سے رکنا چاہیے اس دورانیے میں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران کیا چیز اوائڈ کرنی ہے ہمیں؟ رائٹ, یعنی آپ کھانے کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. ہم اوور آل کی بات کر لیتے ہیں, کھانے کے حوالے سے بھی بالکل بات کر سکتے ہیں, اور اوور آل سچویشن میں بھی ہم کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے ڈیپینڈ کرے گا. اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیورنگ فاسٹنگ آپ برسک واک یا ورزش نہیں کر سکتے, صحیح ہے, کارڈیو نہیں کر سکتے, بہت سے لوگ کر سکتے ہیں, بآسانی کر سکتے ہیں, ٹالریٹ کر لیتے ہیں, ان کے لیے کوئی ڈیپینڈنگ آن انڈیویجول. لیکن آپ سمجھتے ہیں نہیں مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے, اگر میں چلوں گا تو اور زیادہ پرابلم ہوگی. لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ حالت فاسٹنگ میں جب کارڈیو کی جاتی ہے, ورزش کی جاتی ہے, تو وزن تیزی سے کم ہوتا ہے. لیکن اٹس اوکے, اگر آپ اس دوران نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں. باقی آپ اگر بہت سارے لوگ جو ہیں ایٹنگ ونڈو کے دوران اگر چلنا چاہیں تو وہ اس دوران چل سکتے ہیں. 8 گھنٹے کی جو ایٹنگ ونڈو ہے, 6 گھنٹے کی جو ایٹنگ ونڈو, اس دوران آپ جم بھی جائیں, کوئی اس طرح کی سچ پابندی نہیں ہے, انلیس کہ آپ کو پرابلم ہو یا ڈاکٹر نے منع کیا. دوسری چیز, یس, ایٹنگ ونڈو میں آپ کو یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اگر کھانا الاؤڈ ہے تو سب کچھ دنیا جہان کا کھانا الاؤڈ ہے. صحیح. ہمیشہ کہتا ہوں کہ 3 سفید چیزیں, آٹا, چاول اور چینی, یہ زہر قاتل ہیں. آپ فاسٹنگ میں ہوں یا نہ ہو, ڈائٹ کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں, یہ چیزیں آپ کے لیے خطرناک ہیں. اور چوتھی چیز, پروسیس فوڈز, یعنی یہ جو فاسٹ فوڈ ہے, یہ جو جنک فوڈ ہے, یہ جو کڑھائیاں ہیں, پیزے ہیں, کافی ساری فروزن, بالکل, اس میں بھی جو ہے وہ کیلوری ڈینس ہوتا ہے اور ہائیڈروجنیٹڈ آئلز ہوتے ہیں, اس میں خراب والی چربی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریکمینڈڈ نہیں ہے. یہ تو چاہے آپ فاسٹنگ کریں یا نہ کریں. پرہیز انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بھی وہی ہے جو عام حالات میں جو بری چیز ہے وہ بری ہی رہے گی, جو اچھی چیز ہے وہ اچھی ہی رہے گی. اگر آپ جلدی ریزلٹس چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ جو چیزیں ہیلدی ہیں, جو آپ کا نیوٹریشنسٹ یا ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے وہ لیجیے. صحیح. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کافی ساری ہمیں معلومات دے دی ہے آج ہمارے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ, جس پہ ہمارے پاس کافی ساری کوئریز آتی ہیں. تو آئی ہوپ ہمارے ناظرین کی کوئریز اس سے تو کافی حد تک حل ہو ہی جائیں گی.
اور اگر آپ کی مزید کوئی کویری ہو یا آپ کوئی چیز ایڈیشن کرنا چاہتے ہو تو بالکل کامنٹس میں ہمیں بتائیے گا. اسی کے ساتھ ہم ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور کامنٹس میں ہمیں اپنے اوپینین سے بھی آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.